وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 23ویں پارے میں ایک بات یہ ارشاد فرمائی گئی تھی کہ اگر لوگ کفر کریں تو اللہ اپنے بندوں کے کفر سے راضی نہیں ہے، اور اگر وہ شکر گزار ہوں تو یہ ان کے لیے ایک بہت اچھی اور بڑی بات ہے، اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ اب یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی گئی تاکہ یہ بتا دیا جائے کفر کتنی قابل مذمت شے ہے۔ تو اب 24ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے اور ارشاد ہوا کہ کتنے ظالم ہیں وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور سچ کو جھٹلاتے ہیں۔ فرمایا کہ کیا کافروں کا ٹھکانہ برا نہیں ہے، اور کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ پھر فرمایا کہ ایک ہستی ان کے پاس سچ کے ساتھ تشریف لائی اور ایمان والوں نے اس کی تصدیق کی تو وہی لوگ متقی ہیں۔ اب چونکہ انہوں نے تصدیق کی ہے تو اس تصدیق کے صلے میں اپنے پروردگار کے پاس یہ لوگ وہ کچھ پائیں گے جو ان کا دل چاہے گا، اور لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، جو نیکیاں انہوں نے کی ہیں وہ ان کے برائیوں کا کفارہ بن جائیں گی تاکہ انہیں جزا مل سکے اپنے اعمال کی۔ فرمایا کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندوں کے لیے؟ اور یہ آپ کو ڈراتے ہیں ان لوگوں سے جن کو یہ اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ تو جسے اللہ گمراہ کرے اسے کون ہدایت دے، اور جسے اللہ ہدایت دے اسے کون گمراہ کر سکتا ہے؟ اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ یہ تو بتاؤ کہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیا، تو یہ کہیں گے اللہ نے۔ تو فرمایا کہ تو پھر تم یہ دیکھو کہ کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ جن کو تم اللہ کے سوا بلاتے ہو ان میں تو ذرا سی بھی قوت نہیں ہے۔ اگر یہ یعنی اللہ اگر مجھے تکلیف دینے کا ارادہ فرما لے تو یہ اسے روک نہیں سکتے، اور اگر وہ مجھے صحت دینا چاہے، بیماری سے شفا دینا چاہے تو یہ مجھے بیمار نہیں کر سکتے۔ تو آپ فرما دیں کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر ایک تقریر نقل فرمائی گئی کہ اے میری قوم، تم اپنے اعمال کرو جو تمہیں کرنا ہے اور میں اپنے اعمال کرتا ہوں، اور تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ مواخذہ کس کا ہوگا، سزا کسے ملے گی، اور تکلیف دہ عذاب کس کے لیے ہوگا۔ بے شک ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی، تو جس نے ہدایت قبول کی اس نے اپنے لیے قبول کی، اور جس نے گمراہی کو پسند کیا تو گمراہی کا وبال اسی پر ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، یعنی آپ ان کی گمراہی کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ پھر ایک انوکھا مضمون بیان فرمایا کہ اللہ نفوس کو وفات دیتا ہے، انہیں موت دیتا ہے۔ نیند میں انسان مرتا نہیں ہے، روح نکل جاتی ہے۔ اب جو روح نکل گئی تو فیمسک التی قضا علیہ الموت، اللہ تعالیٰ اس کو یعنی اس روح کو روک لیتا ہے، اور جو دوسری روحیں ہیں یعنی جن کی قسمت میں بھی موت نہیں ہے وہ واپس آ جاتی ہیں۔ فرمایا کہ ہماری اس یعنی قدرت میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، اور جنہیں یہ اللہ کے علاوہ سفارشی یا اپنا مددگار مانتے ہیں یعنی بتوں کو، ان میں نہ تو عقل ہے اور نہ ہی ان کے مدد کرنے کی صلاحیت ہے۔ ان کی حالت یہ ہے کہ جب اللہ کا نام ان کے سامنے لیا جائے تو نفرت کے مارے ان کے منہ بگڑ جاتے ہیں، ان کے دل برے ہونے لگتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ جہاں کسی اور کا نام لو ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ آپ فرما دیں کہ شفاعت اور ایسے تمام معاملات کا اختیار اللہ کے پاس ہے،
اور تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے. اور پھر فرمایا کہ آپ یہ عرض کریں کہ اللہ زمین و آسمان کے پیدا فرمانے والے، تو ہی حقیقت حال کا فیصلہ فرمانے والا ہے، اور تو ہی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا جس بارے میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. پھر وہی مضمون کہ ہم جب انہیں کوئی تکلیف دیں تو یہ فوری طور پر چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، اور جب ان کو اس تکلیف سے نجات مل جائے، یعنی ہماری طرف سے راحت کی نعمت مل جائے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم کو ہمارے علم کی بنیاد پہ ملی ہے. اے غافل، یہ آزمائش ہے، مگر اکثر لوگ یہ نہیں جانتے. یعنی رنج و راحت دونوں آزمائش ہیں. فرمایا کہ ان سے پہلے بھی ایسے لوگوں نے کچھ باتیں اسی طرح کی تھی تو انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا، اور جو کچھ انہوں نے کمایا تھا وہ ان کے کسی کام نہیں آیا. پھر فرمایا کہ برائیوں سے جو کچھ ان کو پہنچتا ہے وہ ان کے ظلم کا صلہ ہوتا ہے، اور ان کے گمان تک میں نہیں ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے. فرمایا کہ والذین ظلموا ہؤلاء، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پر ظلم کیا، سیصیبہم سیئات ما کسبوا، تو جو برائیاں انہوں نے کی وہ ان قریب بصورت صلہ ان تک پہنچیں گی، اور یہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے. پھر فرمایا کہ کیا وہ جانتے ہیں، کیا ان کو معلوم ہے کہ اللہ جس کا رزق چاہے کشادہ فرما، جس کا رزق چاہے تنگ کر دے. یعنی یہ اس رزق کے، یعنی جسے کہنا چاہیے کہ اس رزق کی کشائش اور اس کی تنگی پر بھی اثر انداز نہیں ہو سکتے. فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں. پھر مومن بندوں کے لیے خوشخبری ہے. فرمایا کہ اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیے. اب ایمان شرط ہے اس کے لیے. فرمایا کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ کے رحمت سے نا امید نہ ہونا، وہ ہر گناہ بخش دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا مہربان ہے. یہاں ایک بات صراحت کے قابل ہے کہ کچھ مقامات پر ہے کہ، بلکہ کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر یہ کہ وہ شرک کے علاوہ ہر گناہ بخش دے گا. یہاں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر شرک سے توبہ کر لی جائے تو وہ اس گناہ کو بھی بخش دے گا، لیکن مشرک رہتے ہوئے کچھ نہیں بخشے گا.